अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं अल हुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेमन के बारे में, जिसे नींबू भी कहा जाता है। इसके क्या नुकसानात हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं, इसका किस तरह इस्तेमाल करना इंतहाई नुकसानदेह है और आम तौर पर लोगों को देखा गया है कि नींबू का या लेमन का उसी तरह लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आया ये लेमन एसिड है यानी तेज़ाब है या अल्कलाइन है। इसमें भी इख्तलाफात है। बाज़ तहकीकात से पता चलता है कि एसिड है, बाज़ लोग कहते हैं कि अल्कलाइन है। तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसकी वजह यह है कि आम तौर पर तहकीकात से ये बात साबित है कि इंसान का जिस्म अल्कलाइन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है और इंसान की सेहत उस वक़्त ज़्यादा बरकरार रहती है जब इंसान का जिस्म में अल्कलाइन चीज़ें जो है वो इंसान ज़्यादा खाए। और तेज़ाबी जो चीज़ें होती हैं, एसिड वाली जो चीज़ें होती हैं, उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल इंसान को नुकसान देता है और बहुत सारी बीमारियां और अक्सर बीमारियां उनका ताल्लुक एसिड की या तेज़ाब की ज़्यादती से होता है। इंसान का मैदा भी ख़राब होता है एसिड की ज़्यादती से, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। पथरियाँ बन जाती हैं, तरह तरह के बवासीर हो जाती है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि आया लेमन एसिड है या अल्कलाइन है। देखें, इस बात को मैं आसान अल्फाज में, चूँकि मेरी वीडियोस जो होती हैं वो आम लोगों के लिए होती हैं, यानी वो लोग कि जो आसान अल्फाज में बात को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इस बात को ज़रा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। etiobs.com एक ग्लोबल डायरेक्टरी है जहां आप आसानी से लिस्टिंग करते हुए अपनी डायरेक्टरी बना सकते हैं। आपकी कंपनी है या कारोबार, आपकी दुकान है या कोई सर्विस, आपका स्कूल कॉलेज है या मस्जिद मदरसा या किसी भी किस्म का इदारा, आप डॉक्टर हैं या हकीम, दवाखाना है या क्लिनिक और फार्मेसी, अभी विजिट करें और बिल्कुल फ्री डायरेक्टरी बनाकर अपनी तशहीर करें। हमारी जितनी भी खाने की चीज़ें होती हैं, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो फसलें हों, जितनी भी चीज़ें खाने पीने की हैं, उनका एक पीएच लेवल होता है। ठीक है, पोटेंशियल हाइड्रोजन का लेवल क्या है ये देखा जाता है हर चीज़ में। तो पीएच लेवल 1 से शुरू होता है, 14 तक है। ठीक है, तो जिन चीज़ों का पीएच लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 6 तक जिन जो चीज़ें आती हैं, यानी जिन चीज़ों का पीएच लेवल 1 है या 2 है या 3, 4, 5, 6 है, उनके अंदर वो चीज़ें एसिड कहलाती हैं, यानी तेज़ाबी चीज़ें कहलाती हैं। और 6 के बाद आता है 7 नंबर। जिन चीज़ों का लेवल पीएच लेवल 7 हो तो वो न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, 8 से 14 तक जो चीज़ें होती हैं वो अल्कलाइन कहलाती हैं। अब ये जो नंबरिंग है, इसमें आप एसिड वाली हों या अल्कलाइन वाली हों, उनको उसी लिहाज से उसकी दर्जाबंदी भी कर सकते हैं। यानी 1 नंबर जिसका पीएच लेवल 1 हो, वो इंतहाई जो है वो खालिस, उसको आप कह लें तेज़ाब है। ठीक है ना, जैसा कि आमतौर पर वो तेज़ाब होता है जो हम बाथरूम में या दूसरे या बैटरी के अंदर जो तेज़ाब होता है, ये 1 नंबर इसका पीएच लेवल 1 होता है। ठीक है, इसी तरह 2 जिसका पीएच लेवल हो तो वो थोड़ा सा कम दर्जे का तेज़ाब है, जिसका 3 हो वो और कम दर्जे का, 4, 5, 6 नंबर 6 पीएच लेवल जिसका हो तो उसका इंतहाई कम दर्जे का तेज़ाब है। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि 1 और 2 नंबर ये हाई लेवल का तेज़ाब है, 3 और 4 नंबर ये मीडियम लेवल का तेज़ाब है, 5 और 6 नंबर ये लो लेवल का तेज़ाब है। फिर 7 नंबर आ जाता है न्यूट्रल है, यानी उसके अंदर ना तेज़ाब है ना अल्कलाइन है, न्यूट्रल है, वो दोनों मिक़दारें यूँ समझ लें कि उसका दरमियान है। फिर 8, 9 नंबर ये लो लेवल के अल्कलाइन है, 10, 11, 12 ये मीडियम लेवल की अल्कलाइन है, 13, 14 ये हाई लेवल की अल्कलाइन है। तो अब हम इस एतबार से अगर हम देखें कि लेमन का पीएच लेवल क्या है, तो हमें पता चलता है कि लेमन का पीएच लेवल 2 या 3 है। यानी दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि ये दरमियानी दर्जे का तेज़ाब है, यानी इसके अंदर तेज़ाब होता है लेकिन हाई भी नहीं होता और लो भी नहीं होता, मीडियम लेवल का इसके अंदर तेज़ाब होता है। अच्छा, जो इसके अंदर तेज़ाब होता है उसको स्ट्रिक एसिड कहते हैं। स्ट्रिक एसिड एक तेज़ाब की मीडियम लेवल है या कम लेवल का तेज़ाब इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि नींबू या लेमन ये अल्कलाइन नहीं है बल्कि ये एसिड है, यानी तेज़ाब है। ठीक है, एक बात तो कन्फर्म होगी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बहुत सारी तहकीकात ये बताती हैं कि लेमन के इस्तेमाल से अल्कलाइन वाले फ़वाइद कैसे हासिल होते हैं।
اصل میں بات یہ ہے کہ لیمن کو جب پانی میں ملایا جاتا ہے، خالص پانی میں، یعنی اس میں نمک نہ ہو، چینی نہ ہو، یا مطلب ویسے پانی میں جب ہم اس کو ملاتے ہیں، مطلب 1 چمچ یا 1 لیمن کا جو پانی نکلتا ہے اس کو آپ 1 گلاس پانی میں جب آپ ملاتے ہیں اور اس کو پھر آپ پی لیتے ہیں، جب وہ معدے میں جاتا ہے تو معدے کے اندر بھی حرارت ہوتی ہے تو وہاں پر پک کر وہ الکلائن بن جاتا ہے، اور پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ الکلائن والے ہوتے ہیں، تیزاب والے نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر آپ خالص لیموں 1 چمچ بھر کر ایسے پی لیں گے اور وہ معدے میں جائے گا تو وہ پھر ایسیڈیٹی کا سبب بنے گا، وہ پھر تیزابیت پیدا کرے گا، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن لوگوں کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، تیزابیت کا مسئلہ ہے، تو ان کو پھر یہ زیادہ مسئلہ کرے گا۔ ورنہ عام ایک صحت مند آدمی کو اتنا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا معدہ اس کو پکا کر اس کو الکلائن میں تبدیل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک خوبی ہے اس تیزاب میں، یعنی لیمن کے تیزاب میں، کہ یہ اندر جا کر الکلائن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر الکلائن والے فوائد جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اب بات کر رہے ہیں جی اس کا، میں نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھا کہ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان اس کو براہ راست استعمال کرنے میں ہے، یعنی اس کے اندر تیزاب تو ہوتا ہے، تو یہ تیزاب اگر آپ کے دانتوں کے ساتھ لگے، آپ کے مسوڑوں کے ساتھ لگے، تو یہاں پر مختلف قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو مفید جراثیم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ تیزاب ان کو مار دیتا ہے۔ جب یہ ان کو مار دیتا ہے تو اس سے آپ کے دانت آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا لیمن کا جوس یا لیمن کا شکنجی یا جو بھی جس کے اندر ہر وہ چیز کہ جس کے اندر لیمن ہو، اس کو پینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ پائپ کے ساتھ پئیں تاکہ آپ کے دانتوں کے ساتھ یہ ٹچ نہ ہو، سیدھا آپ کے اندر جائے۔ تو دانتوں کو لیمن کے پانی سے بچانا چاہیے، کیونکہ تیزابیت تو اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں بالکل معمولی جو ہمارے مفید ہوتے ہیں ہماری دانتوں کے لیے، ہمارے مسوڑوں کے لیے، ان کا بھی ایک اپنا کام ہے۔ ہر جگہ پر مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات چھوڑی ہوئی ہیں، تو وہ وہاں پر جو ہیں ان کو یہ مار دیتے ہیں اور پھر اس سے ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو دانتوں سے نہیں لگانا چاہیے، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے، دانتوں کے ساتھ لگانا۔ لیمن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر وٹامن سی ہوتا ہے، اور یاد رکھیں وٹامن سی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک انسان کو تقریباً 60 سے 70 ملی گرام وٹامن سی کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے، اور ایک لیمن میں تقریباً 30 ملی گرام وہ ہوتا ہے وٹامن سی ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ 2 لیمن اگر روز کے استعمال کر لیں پانی میں ڈال کر کسی بھی طریقے سے، تو آپ کے ایک دن کے جسم کی وٹامن سی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر روز 2 لیمن استعمال کرنا شروع کر دیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں ان میں بھی وٹامن سی ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی پورا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ویسے میں بتا رہا تھا اس طرح، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ڈیلی کے ساری زندگی 2 لیمن کھانے ہیں وٹامن سی پورا کرنا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اور چیزیں بھی ہم کھا رہے ہیں ان میں بھی وٹامن سی ہوتا ہے، کسی میں 10 گرام ملی گرام ہوتا ہے، کسی میں 20 ہوتا ہے، کسی میں 50 ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ پھر وہ بات اور طرف چلی جائے۔ انسانی جسم میں وٹامن سی کی کمی کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دانتوں سے یا مسوڑوں سے خون آتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ میرے مسوڑوں سے خون آتا ہے، دانتوں سے خون آتا ہے، یا میں صبح اٹھتا ہوں تو تھوکتا ہوں تو پہلا جو تھوک ہوتا ہے اس میں خون ہوتا ہے، تو یہ ظاہر مسوڑوں سے نکلتا ہے، تو یہ وٹامن سی کی کمی کی علامت ہے۔ تو وٹامن سی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ پانی میں ڈال کر لیمن کو استعمال کر سکتے ہیں، ویسے نہیں، پانی میں ڈال کر، اور کوشش کریں کہ دانتوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو، سیدھا اندر جائے اور آپ کے وٹامن سی کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو یہ مسوڑوں سے خون آنا وٹامن سی کی علامت ہوتی ہے، اور اس کے لیے اور بھی آپ وٹامن سی والی پھل غذائیں وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اور لیمن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیمن کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فیٹی لیور کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے، یعنی انسان کے جگر پر جو چربی ہوتی ہے اس کو بھی کم کرتا ہے۔ لیمن کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ وزن کو کم کرتا ہے، تو وزن کو اصل میں یہ کم نہیں کرتا، براہ راست جو ہے وہ وزن کو کم نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک اور کام کرتا ہے، یہ انسولین کو کم کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے جسم میں انسولین کی سطح کو کم کرے تو اس سے وزن کم ہوتا ہے۔
یہ خود براہ راست وزن کم نہیں کرتا، بلکہ یہ اصل میں انسولین کو کم کرتا ہے، اور انسولین کے کم ہونے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے۔ اسی طرح لیمن کے بارے میں ایک اور بات یہ مشہور ہے کہ یہ گردوں کی پتھریوں کو توڑتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، گردوں کی پتھریوں کو یہ توڑتا نہیں ہے، البتہ پتھریاں ہونے سے پہلے لیمن کا استعمال گردے میں پتھری ہونے سے روکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی پتھری ہونے سے پہلے یہ بھی ابھی پتھری نہیں ہے، اور آپ وقتاً فوقتاً ایک ضرورت کی مقدار میں ایک نارمل روٹین میں آپ کبھی کبھی لیمن کا استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اس سے پتھری گردوں میں پتھری ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے، تو پتھری ہونے سے روکتا ہے، ہو جائے تو پھر توڑنے والی بات یہ غلط ہے۔ اسی طرح لیمن کولیسٹرول کی سطح کو بھی کم کرتا ہے، تو کولیسٹرول ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی سطح زیادہ ہو جائے تو بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اسی طرح پتے کے اندر جو ہے وہ پتھری جو ہے وہ بن جاتی ہے، وہ جو مواد ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے پیدا نہیں ہوتا جگر میں، تو یہ کام بھی کرتا ہے، کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے، اور کولیسٹرول کی سطح کے کم ہونے سے کولیسٹرول والے جتنے مسائل ہیں، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، جگر کے مسائل، پتے کے مسائل، سارے مسائل وہ بھی اس سے حل ہوتے ہیں۔ لیمن کے جوس کے بارے میں یا لیمن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جوڑوں کے درد میں مفید ہے، تو جوڑوں کے درد میں یہ اس طرح مفید ہے، براہ راست اس کا استعمال تو ظاہر ہے یہ بھی ایسڈ ہی ہے، خاص طور پر یورک ایسڈ جو ہے جسم میں بڑھ جائے تو جوڑوں کے اندر وہ کرسٹل سے بن جاتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو پانی میں استعمال کرنا، اور جب یہ اندر جاتا ہے تو معدے میں پکنے کے بعد یہ الکلائن میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ الکلائن جو ہے وہ ان کرسٹل کو توڑنے میں مدد کرتا ہے جو جوڑوں میں درد کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ چند ایک فوائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے لیمن کے بارے میں رکھے، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ لیمن خود بذات خود ایسڈ ہی ہے، تیزاب ہی ہے، لیکن ایک خاص طریقے سے یہ الکلائن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔